میری بیٹی اور میرا بیٹا دونوں جوان تھے۔ میری بیٹی مجھ پر گئی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ ان دنوں میں بہت پیار تھا، جنہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی تھی کہ اللہ سب کو ایسی اولاد دے۔ میں نے کبھی ان کے بارے میں غلط نہیں سوچا ہے۔ بے شک وہ دونوں شادی کے قابل تھے، ایک کمرے میں سوتے تھے، لیکن ہے تو بہن بھائی تھے۔ لیکن کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری بیٹی کافی کمزور ہو گئی تھی۔ ابھی تو میری بیٹی جوان تھی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ایسے لگ رہی تھی جیسے نہ جانے اس نے کتنے بچے پیدا کیے ہوں۔ وہ اس حد تک اور کمزور ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا ایک میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا، صبح کا گیا رات کو گھر آتا۔ ایک دن میری بیٹی صبح اٹھی تو اس کے ہاتھ کی چادر دھو تار پر ڈال کر پھیلا رہی تھی، تو میرے پوچھنے پر کہنے لگی بیڈ شیٹ تھی جو واش روم تھی، چادر کافی دنوں سے گندی، صبح صبح ہی دھو لیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی اور میرا بیٹا ناشتہ کر سٹور پر چلا گیا۔ ایک رات مجھ سے رہا گیا، اچانک میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو آگے جو منظر دیکھا، میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بیٹی اور بیٹا ایک بستر میں بنا 16 سال کی تھیں جب میری شادی ہو گئی۔ شادی کے پہلے سال میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن چھوٹی عمر میں ماں بننے کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچی تھی۔ میرے میاں افضل کو میرا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ اگلے 3 سال تک پھر سے مجھ سے اولاد پیدا کروانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن 3-4 مہینے کے عمل کے بعد ہی میرے دونوں بچے ضائع ہو گئے۔ نرس نے کہا کہ اپنے میاں کو کہو اس طرح تم سے بچے پیدا نہ کروائیں، ابھی تمہیں آرام کرنے دیں۔ لیکن میرے میاں کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ مجھ سے عمر میں 16 سال بڑا تھا۔ اس نے تو مجھ سے شادی سے بچے پیدا کرنے کے لیے کی تھی۔ میں دن رات روتی رہتی، میری ایک ہی بیٹی تھی۔ میں سوچتی کہ کیا کروں، کیسے جان چھوٹے گی میری۔ اگر اس دفعہ میں پھر سے امید سے ہو جاتی تو میری تو جان بھی جا سکتی تھی، اور پھر میری بیٹی کا خیال کون کرتا۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا، لیکن قسمت کون مجھ پر ترس آ گیا، اور میرا میاں جو مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین بنائے رکھتا تھا، ایک دن حادثے میں سمندر کی نظر ہو گیا۔ افضل کے انتقال کے بعد مجھے میرے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا۔ میرے پاس بھی ایک بیٹی تھی، ہم دونوں ایک جیسے تھے، اس لیے ہماری شادی ہو گئی۔ میری عمر کم تھی، اس لیے وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس کا بیٹا میری بیٹی سے 3 سال چھوٹا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام تنویر تھا اور میری بیٹی کا نام اسما تھا۔ شادی کے بعد ہم لوگ ساتھ رہنے لگے اور وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ اسما 19 سال کی ہو گئی اور تنویر 16 سال کا۔ ایک دن ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک ہی کمرے سے آ کر اپنی آواز آئی تھی۔ بری طرح ڈر گئی، یہ تو تنویر کے کمرے سے آواز آئی تھی۔ اس کے کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ میں بھاگ کر اس کی طرف گئی تو دیکھا کہ وہ وہاں پر نہیں تھا، وہ شاید باتھ روم گیا ہوا تھا۔ ہم نے شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد میں نے کمرے میں دونوں کو سلا دیا، کیونکہ باہر تو بہت زیادہ سردی تھی اور باہر کوئی سو نہیں سکتا تھا، اس لیے دونوں کمرے میں ہی سوتے تھے۔ مجبوری تھی، کیا کرتے، کمرے میں تو دکان تھی، باقی ایک کمرہ ہی فری تھا۔ ایک دن میرا اپنا تنویر ہی اسما کے کمرے میں سویا تو صبح صبح کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ تنویر اٹھ کر ناشتہ کرنے لگا تھا، جبکہ اسما ابھی تک سو رہی تھی، لیکن وہ اتنی دیر تک تو کبھی بھی نہیں سوتی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح جلدی جاگ جاتی تھی۔ اس کو آواز دی تو وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں بری طرح گھر ڈر گئی تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ تنویر کو کہا کہ محلے والی نرس کو بلا کر لائے۔ نرس آتی ہوئی تو اس نے یہی کہا اسما بے ہوش ہو گئی ہے، لڑکی کافی کمزور ہے، خون کی بھی کمی ہے، کوئی تھکن والا کام نہ کروائیں۔ جب اسما کو ہوش آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسما کو کہا آرام کریں، میں اس کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ جب میں ناشتہ بنا کر کمرے میں واپس آئی تو کمرے میں نہیں تھی اور بیڈ کے بستر والی چادر بھی نہیں تھی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو اسی چادر کو بیٹھ کر دھو رہی تھی۔ میں فوراً غصہ ہو گئی۔ میں نے کہا اسما، رات تم لوگوں نے کیا کیا جو چادر گندی ہو گئی تھی، اور ایسی کیا چیز تھی جو تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو؟ اسما چھوڑ دے اس کو، میں خود دھو دوں گی۔ لیکن اسما نے میری بات نہ مانی اور چادر کو دھو کر تار پہ پھیلا دیا۔ اس کے بعد ہی ناشتہ کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ تنویر تو باہر چلا گیا، اس کو صرف مڈل تک ہی پڑھائی کروائی تھی، اب تو وہ ایک میڈیکل سٹور پر کام کیا کرتا تھا۔ گھر والی دکان میں خود ہی چلاتی تھی۔
تنویر شام کو گھر واپس آیا تو کہنے لگا میں کھانا کھا کے آیا ہوں. وہ کافی دیر سے آیا تھا. اسما تو پہلے ہی کمرے میں جا کر سو چکی تھی. تنویر بھی اسما کے پاس جا کر کمرے میں سو گیا. میں نے رسوئی میں ہی چارپائی ڈالی لیکن میں عجیب باتیں سوچنے لگی کہ میں نے بھی تنویر کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا سوتیلا بیٹا ہے. اس نے بھی اپنے حصے کا پیار مجھ سے لے لیا. ویسے بھی ہمیں اس کا سہارا تھا کیونکہ وہ اس گھر میں مرد تھا، ورنہ ہم دو عورتیں کہاں جائیں. کام بھی اچھے طریقے سے کر رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ تم کام بھی کرتے رہو اور ساتھ میں اوپن کی طرح پڑھتے بھی رہو، اور میری ہر بات مان لیتا تھا. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی کہ رات کو تنویر اور اسما اکٹھے سوئے کہ اسما پھر سے بے ہوش ہو گئی، اور اس بار تو اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کہ جسم کا سارا خون ہی کھینچ لیا گیا ہے. بالکل زرد پڑ گئی تھی. پھر سے نرس کو بلایا. نرس نے وہی بات کی کہ آرام کرنے کو کہا. اس کو کھانے میں کیا کھایا ہے؟ میں نے کہا کہ یخنی بنا کر دی تھی اور پھل فروٹ بھی کھلائے تھے. پورا دن کوئی کام بھی نہیں کروایا. تو نرس نے کہا پھر دوبارہ سے کیسے اتنی کمزوری ہو گئی؟ آپ اس بات کو سیریس لیں، نہیں تو آپ کی بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے اچانک بے ہوش ہو جانا اور کئی گھنٹے تک بے ہوش رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ڈاکٹر نے سختی سے تلقین کی اور وہاں سے چلی گئی. میں نے اپنی بیٹی کو جب ہوش میں دیکھا تو اسے کہا کہ تو نے پھر سے اب کوئی کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ پھر سے بیڈ کی گندی چادر کو دھو رہی تھی. اس دفعہ تو میں اسے دور دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ جو بھی وہ کر رہی تھی مجھے سب کچھ معلوم تھا. وہ بے ہوشی سے اٹھ کر چادر کو کیوں دھونا شروع کر دیتی تھی؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ تب سے ہی میں بے ہوش ہو رہی تھی جب سے بیٹے تنویر نے اس کے کمرے میں سونا شروع کیا تھا. بیٹا تنویر اس کے لیے غیر محرم تھا لیکن بچپن سے دونوں ایک ساتھ پلے پڑے تھے. ان دنوں میں تو بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیار محبت تھی. پھر ایسا کیا ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے؟ اسما جوان لڑکی تھی، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. جوانی میں تو بہت طاقت ہوتی ہے. عورت کا بیڑا غرق تو تب ہوتا ہے جب وہ بچے پیدا کرتی ہے، تو اس کے اندر بالکل بھی طاقت نہیں رہتی. لیکن جوان لڑکیاں یوں بھی ہوش ہونے لگیں یہ تو کوئی نارمل بات نہیں تھی. اس نے چادر دھو کر تار پر پھیلا دی اور آس پاس بھی ایسے دیکھ رہی تھی کب جیسے اسے دیکھا تو نہیں. میں رسوئی میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. بیڈ والی چادر دھو کر وہ دوبارہ جا کر بستر پر لیٹ گئی اور اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی تاکہ مجھے پتہ نہ چلے نیچے والی چادر ہے یا نہیں. میں نے اس کو ناشتہ کروایا اور دوائی دی. دکان اچھی نہیں چل رہی تھی. ہماری دکان پر کوئی بڑا گاہک نہیں آتا تھا. میں بہت پریشان تھی لیکن یہ بات میں نے تنویر سے نہیں کہی کیونکہ وہ پہلے ہی نوکری کر رہا تھا اور کیا کرتا. اسما کو بھی نہیں بتایا چونکہ پہلے ہی وہ بیمار رہنے لگی تھی. ظاہر اس نے کسی بات کا دباؤ تو لیا ہوا تھا. اب اگر ایسے میں سے یہ بات بھی بتاتی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی. لیکن میں خود بہت پریشان تھی. اوپر سے نرس نے کہا تھا کہ بیٹی کو اچھی چیز کھلائیں لیکن گھر میں تو دال روٹی کے بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے. ایک دن کچھ بہت عجیب ہوا. میں نے تنویر اور بیٹی اسما کو کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. بیٹے تنویر نے کہا یہ تم نے تو ابھی سے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے. اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.